قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بس بغیر سمجھے پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ اس کے نزول کا حقیقی مقصد ہے۔ اور اللہ نے متعدد مقامات پہ یہ مقصد اللہ نے بیان فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں۔ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کی کہ اس کو بس بغیر سمجھے پڑھا جاتا رہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، لیکن اس کے اگینسٹ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی بالکل ہی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مختلف فرامین موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 نیکیاں ہیں ایک حرف کے اوپر، تو نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی فقط تلاوت بھی مفید ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کے اندر اب معاملہ یہ ہے، دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ فقط تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، اور ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ کیا نہیں ملتا، یعنی فقط تلاوت کرنے سے بس ثواب ملتا ہے، حسنتن کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے فقط تلاوت کرنے سے آپ ہدایت کی توقع نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں اس سے ہدایت لوں، اس کے لیے ظاہر ہے اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا وہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔